الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دلوں کی راحت جاری ہے۔ تلاوت اور نعت شریف ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر میں 10 بجے کے آس پاس قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہوں گے۔ اذان کا بھی سلسلہ ہوگا۔ کرونا وائرس اور دیگر وباؤں سے نجات کے لیے ماشاءاللہ روزانہ ہی مدنی چینل پر اذان دی جا رہی ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں اس نیت کے ساتھ اذان دیا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پرابلم سے، اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کریں، آپ نمبرز اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت بھی جب تشریف لائیں گے تو آپ کی دلچسپ کالز ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت کے بڑے پیارے حکمت بھرے جوابات بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہوتے ہیں، اور تقریباً سلسلوں میں ہم حرمین طیبین کے کچھ بڑے یادگار مناظر بھی دیکھتے ہیں، تو بہت کچھ دلوں کی راحت کا اس سلسلے میں گویا سامان ہوتا ہے۔ آج آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے، اور 2 بھائیوں کا واقعہ سنانا ہے۔ پچھلے زمانے میں 2 سگے بھائی تھے۔ ایک بھائی بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور چھوٹا بھائی جو تھا، بڑا بھائی عبادت گزار تھا اور چھوٹا بھائی وہ عیاش تھا، بدکار تھا، بہت سارے برے کام کرتا تھا۔ بڑے بھائی کے دل میں ایک دن تمنا ہوئی کہ میں شیطان کو دیکھوں، تو ایک بار اس کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان واقعی مکار ہے، خطرناک دشمن ہے۔ اس نے بڑے بھائی کو کہا کہ میں تمہاری تمنا کے مطابق تم سے ملنے آ گیا ہوں، مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ 40 سال ہو گئے، اپنے نفس کو تم نے گویا جلا ڈالا ہے، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، دنیا کے کوئی عیش، دنیا کی کوئی رنگینی تم نے دیکھی نہیں، تم نے اپنے آپ کو ہر طرح کی لذت سے دور رکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سارا علم ہے کہ تمہاری عمر 80 سال ہے، بیسیکلی تم 80 سال تم دنیا میں رہو گے، ابھی 40 سال تمہارے باقی ہیں، تو ایسا کرو کہ 20 سال مزید مزے کر لو، اور آخری 20 سال پھر توبہ کر لینا، پھر عبادت کر لینا، تو اتنا کچھ اپنے اوپر کیوں ڈیفیکلٹ کرتے ہو؟ شیطان نے اس کا یہ ذہن بنانا شروع کیا۔ اب عابد تھا، عالم تو تھا نہیں کہ اس کو یہ خوف آ جائے یا بات سمجھ جائے کہ شیطان ٹریپ کر رہا ہے، شیطان جو ہے وہ اپنے بہکاوے میں لا رہا ہے اور لمبی امیدیں دلا رہا ہے۔ موت کا تو ایک دن کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس شیطان کی باتوں میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ کچھ دن میں بھی ذرا گناہوں کی لذت حاصل کر لوں، پھر توبہ کر لوں گا، اور کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اوپر کی منزل میں وہ خود رہتا تھا عابد، نیچے کی منزل میں اسی بلڈنگ میں کہہ لیجئے اس کا بھائی رہتا تھا جو دنیا بھر کی رنگینیاں عیاشیاں کرتا تھا، شراب پیتا تھا، بدکاری کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نیچے سیڑھی سے اتر جاتا ہوں اور اپنے بھائی کے پاس ہی چلا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ دن گزارتا ہوں، بھائی بھی خوش ہو جائے گا اور میں بھی کچھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہوں کی لذتیں اٹھاؤں گا، بدکاریاں کروں گا۔ اچھا، جب یہ غور کر لیا اس نے، اور ادھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، اسی وقت اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کب تک گناہ کرے گا، کب تک اللہ کو ناراض کرے گا، اسی حال میں مر گیا تو تیرا بنے گا کیا؟ اب اس کو خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے۔ سوچنے لگا میں کتنا برا شخص ہوں کہ میرا ایک بھائی اللہ کا پیارا، اتنا نیک بندہ اوپر ہی رہتا ہے اور کتنی عبادت کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ رہ کر نیچے میں گناہوں میں پڑا رہتا ہوں، بھائی سب جاتا بھی رہتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ چلو اب اوپر چلتے ہیں بڑے بھائی کے پاس، اور اس کے ساتھ مل کر اللہ سے توبہ کروں گا، اللہ کریم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، میرا بھی کچھ کام بن جائے گا۔ شرمندہ ہے، ندامت ہے، افسوس ہے۔ اب ناظرین ذرا غور کیجئے کہ چھوٹا بھائی گھر سے نکلا اوپر جانے کے لیے کہ بڑے بھائی کے پاس جا کر توبہ کروں گا، اور بڑا بھائی اوپر سے نکلا نیچے جانے کے لیے کہ چھوٹے بھائی کے پاس جا کر گناہ کروں گا۔ دونوں کی نیتیں الگ ہیں، ملاقات دونوں چاہتے ہیں، ملنا دونوں چاہتے ہیں، مگر دونوں کی لائن آف ڈائریکشن الگ الگ ہے، ایک گناہ کے لیے اور ایک توبہ کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ چھوٹا بھائی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اوپر جانے کے لیے، اور بڑا بھائی اترنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ اس بھائی کا پیر پسلا جو اوپر سے آ رہا تھا، اور وہ لڑکتے ہوئے چھوٹے بھائی پر گرا۔ دونوں بھائی بہت تیزی کے ساتھ نیچے گرے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جی ناظرین، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ چھوٹے بھائی کے گناہ ہی گناہ تھے، اور بڑے بھائی کے پاس بہت ساری نیکیاں تھیں،
مگر آپ جانتے ہیں ان دونوں کے انتقال کے بعد چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کو توبہ کی بدولت، توبہ کی سچی نیت کی بدولت، شرم ساری اور ندامت کی بدولت اللہ کریم نے اسے نیکوکاروں میں اٹھا لیا، یعنی گویا اس کی بخشش کر دی گئی۔ اور بڑے بھائی کی گناہ کی نیت، بدکاری کے لیے چلنا، اللہ کی نافرمانی کے لیے قدم بڑھانا، اس بنا پر اس نیت کے ساتھ چونکہ وہ چلا تھا اس کو بدکاروں میں اٹھایا، گویا بڑے بھائی کی ساری عبادتیں تباہ ہو گئیں اور چھوٹے بھائی کے سارے گناہ مٹا دیے گئے، کیونکہ شرم تھی، ندامت تھی، توبہ تھی۔ ناظرین، اس واقعے کو لکھنے کے بعد علماء نے سبق لکھا ہمارے لیے کہ شیطان کا ایک داؤ ہے، یہ ایک وار ہے شیطان کا کہ انسان کو لمبی عمر پانے کی امیدیں دلاتا ہے۔ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو یقیناً اللہ اللہ کرنا، بالکل تم سنتوں پر عمل کرنا، تم سارے حرام کام چھوڑ دینا، تم داڑھی بھی رکھ لینا۔ اگر کوئی بہن سن رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہوگا بعد میں پردہ بھی کر لینا، بعد میں فلمیں ڈرامے سب چھوڑ دینا، ابھی تو انجوائے کر لو نا، آخری وقت اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم میں سے کوئی ہے اس وقت جو جتنے مجھے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ہم کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ بوڑھا ہونا یا 15-20 سال کی بات تو بات کی ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم آج رات پوری زندہ رہ کر گزار سکیں گے کہ نہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، پھر یہ شیطان کا وار ہم پر کیسے شیطان کھیل جاتا ہے ہم سے کہ وہ لمبی امیدیں دلاتا ہے اور انسان گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور توبہ کو ڈیلے کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا اس بندے کو جو 40 سال سے عبادت کر رہا تھا، کیا ایسا اس کا دماغ گھمایا اور آخرکار گھر سے نکالا کہ کچھ دن کی تو مزے کر لے، حالانکہ وہی وقت موت کا تھا۔ وہ سجدے میں گزر جاتا، وہ تلاوت میں گزر جاتا، مگر وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا۔ اس سے ایک اور سبق یہ ملا کہ ہمیں ڈرتے یہ رہنا چاہیے حرام کام کرتے وقت کہ یہ حرام کرتے وقت موت آ گئی تو پھر کہاں جائیں گے۔ شراب پینے والا سوچے کہ شراب کے نشے میں موت آ گئی، کسی کو اگر سنیما گھر میں موت آ گئی، کسی کو جوا کھیلتے ہوئے موت آ گئی، بدکاری حرام کاری کرتے وقت موت آ گئی۔ ذرا سوچے نا، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں وہ سوچیں کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی موت آئے گی تو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے آ جائے گی، یا تلاوت کرتے ہوئے آ جائے گی، یا نماز پڑھتے ہوئے آ جائے گی، یا درود پڑھتے ہوئے آ جائے گی، یا نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آ جائے گی۔ موت تو کبھی بھی آنی ہے، لیکن اگر ہمارا زیادہ وقت سنتوں کے مطابق اور نیکیوں میں گزر رہا ہوگا تو چانس زیادہ ہے نا کہ اچھے کاموں میں موت آئے گی۔ اور جس کا زیادہ ٹائم برائیوں میں گزر رہا ہے، سوچے اس کا اگر برا کام کرتے ہوئے موت آ گئی تو کہاں جائے گا۔ اور ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی کہ توبہ کیا کمال کی چیز ہے۔ سچی توبہ، ندامت، شرم، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ حدیث پاک ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو آئیے میں بھی سچی توبہ کروں، آپ بھی کریں، اور اپنے گناہوں سے اللہ کرے کہ ہم نجات حاصل کرنے میں